محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے زیر اہتمام صوبائی سیرت النبی کانفرنس انٹرنیشنل سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی اور چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان مولانا سعود عبد الخبیر آزاد نے کہا کہ کل 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کو اومداء سے موسوم کرتے ہوئے سیلاب کی تباہکاریوں سے نجات اور متاثرین کی بحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں۔ انہوں نے کانفرنس بعنوان سوشل میڈیا کے مفید استعمال کی تعلیم و تربیت میں ریاستی ذمہ داریاں سیرت النبی کی روشنی میں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیرت النبی ہمیں ذمہ دارانہ گفتگو اور خیرخواہی کا درس دیتی ہے۔ حضور اکرم کی سیرت کی روشنی میں سوشل میڈیا کو معاشرتی اسلحہ کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ سوشل میڈیا کو خیر علم اور مثبت پیغام رسانی کے لیے استعمال کریں۔ الفامت کا اتحاد بکھیرنے والے مواد سے گریز کریں۔ تحقیق کے بغیر بات پھیلانا نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سیکریٹری اوقاف نے کہا کہ آج صبح پنجاب سیلاب کی زید میں ہے، جو کہ ایک قدرتی آفت ہے۔ اس موقع پر پنجاب گورنمنٹ نے جس ہمت، جرات اور جانفشانی سے حالات کو قابو میں رکھا اور جس طرح سیلاب کے متاثرین کی مدد کی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے از خود صوبہ بھر کے متاثرہ مقامات کے دورے کر کے لوگوں کی مدد کو یقینی بنایا۔ آج کی کانفرنس اس کی بھی تحسین کرتی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان تعلیمات نبوی اور الفاظ و رسول سے لوگوں کو آگاہ کریں، جس کی روشنی میں سوسائٹی متاثرین کی مدد کے لیے اپنے وسائل کو فراہم کرتے ہوئے سیلاب زیدگان کی دل کھول کر مدد کرے۔ ہم اس کٹھن وقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہے کر اس سے اس کی خاص مدد طلب کرتے اور 5 ستمبر کے جمعۃ المبارک کو خاص طور پر یوم داعی سے موسوم کرتے ہوئے پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ اس موقع پر سیلاب کی تباہکاریوں سے بچاؤ اور متاثرین کی حفاظت کے لیے خصوصی دعوے کا اہتمام کریں۔ نز یہ بھی درخواست ہے کہ میلاد شریف کی ہر محفل میں دعا کے اس سلسلے کو جاری رکھا جائے کہ وہ اپنے نبی رحمت کے وسیلے سے اس مشکل وقت میں اپنے خاص کرم اور رحم کا نزول فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ یوم دفاع کے حوالے سے 6 ستمبر کا دن ہمیں ان شہداء کی یاد لاتا ہے جنہوں نے خون کے نذرانے پیش کر کے ملک و ملت کی بقا اور استحکام کو یقینی بنایا۔ ہم یوم دفاع اور معرکہ حق کے حوالے سے افواج پاکستان کی پیشہ وارانہ مہارت، قربانی اور جرات و بہادری کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی وطن عزیز کو ہمیشہ مضبوط اور مستحکم رکھے اور اسے سیلاب کی تباہکاریوں سے محفوظ فرمائے اور اس کو اقوام عالم کی صف میں مزید سرخرو اور بلند فرمائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے نبی اکرم رسول محتشم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی ایمانی اور قلبی وابستگی کے اظہار، آپ کی عظمت و رفت کے بیان اور عالمی سطح پر اس کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے الفاٹے گئے اقدامات قابل ستائش اور بالخصوص اشرا رحمت للعالمین کا اہتمام لان تحسین ہے، جس سے عالمی سطح پر اس امر کا ابلاغ بھی مقصود ہے کہ دنیا اس امر سے آگاہ ہو کہ مسلمان اپنے رسول کے ساتھ کس قدر مضبوط اور مستحکم وابستگی کے حامل اور وہ اب کی محبت کو اپنے ایمان کی جان اور بنیاد اور اپنی زندگی کا اثاثہ اور حیات کا سرنامہ تصور کرتے ہیں۔ موقع پر مقررین اور سکالرز جس میں ایڈیشنل سیکریٹری اوقاف نبیلہ جاوید، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور خالد محمود سندھو، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف محمد شاکر، لبنان سے مدیر علم عہد الثقافی اور اسلامی منت ریال ڈاکٹر الشیخ احمد بدر، ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران ڈاکٹر اصفر مسعودی، خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی، پرنسپل جامع منہاج الحسین جوہر ٹاؤن لاہور ڈاکٹر علامہ محمد حسین اپنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام رواداری، انسان دوستی، خود اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ محراب و منبر ان تعلیمات کے ابلاغ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ روادارانہ سوسائٹی کے قیام اور معاشرے کی تشکیل کے لیے تمام مسالک اور مکاتب فکر کا باہمی رابطہ اور تعاون از حد زروری ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اسلام کے صحیح تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے اسوہ رسول اور سیرت طیبہ کا ابلاغ لازم ہے۔ اس موقع پر سال 1446 میں تب ہونے والی کتب جو 1447 ہے کے مقابلہ میں پیش کی گئیں، ان میں سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی اردو زبان میں ڈاکٹر تفسیر عباس کی کتاب عہد نبو کے بازار، پنجابی زبان میں ڈاکٹر ہارون الرشید کی کتاب سویرا سیرت پاک، فارسی میں ڈاکٹر اکرم فارانی کی کتاب شان پیغمبر در آئینہ قرآن، مجموعہ نعت اردو میں ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کی کتاب حضور جانتے ہیں، جبکہ مجموعہ نعت سرائی کی زبان میں زاہد محمود کی کتاب مٹھل اول انعامات کی حقدار قرار پائیں۔ مصنفین اور منصفین میں اعزازی شیلڈز اور نقد انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔